الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو، اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی و کامرانی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو توحید کی دعوت دینے اور شرک سے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے، جیسا کہ سورہ نحل آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ بس بعض لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ ساتھیوں، توحید یہ ہے کہ الوہیت و ربوبیت اور اسماء و صفات میں اللہ کو اکیلا و تنہا شمار کیا جائے اور اس کے ساتھ کسی مقرب فرشتے اور نبی کو شریک نہ کیا جائے، اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور وہ اسلام اور کفر کے درمیان تفریق کرتا ہے۔ اس کے دو ارکان ہیں، نفی و اثبات۔ نفی یعنی غیر اللہ کی عبادت کا انکار کرنا، جو غیر اللہ کی عبادت کرے اس کے کفر کا عقیدہ رکھتے ہوئے اس سے عداوت رکھنا، نیز شرک و اہل شرک کا انکار کرنا۔ اور اثبات یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کرنا، اس یقین کے ساتھ کہ عبادت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس کو اسی کے لیے خاص کرنا۔ نیز اعتقاداً اور قولاً و عملاً توحید پر سر تسلیم خم کرنا، جیسا کہ سورہ بینہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، ابراہیم حنیف کے دین پر۔ میرے بھائیوں، مذکورہ بالا آیت سے کلمہ توحید کا معنی واضح ہو گیا، اور توحید اس وقت تک صحیح و درست نہیں ہوگا جب تک کہ ظاہری و باطنی طور پر ایک اللہ کی عبادت نہ کی جائے اور اس کو اسی کے لیے خاص نہ کیا جائے، اور شرک اور اہل شرک سے دوری اختیار نہ کی جائے۔ توحید کے 3 اقسام ہیں۔ پہلا قسم توحید ربوبیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے افعال میں مثلا تدبیر و تصرف اور تخلیق و رزق میں اسے تنہا و اکیلا ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں، پس اللہ ہی تمام جہاں کا رب یعنی اس کا مالک اور تدبیر کرنے والا ہے۔ اور اس توحید کا اقرار اکثر لوگ کرتے ہیں سوائے ملحد اور انتہا پسند صوفی کے، جو یہ مانتے ہیں کہ کائنات میں قطب ہیں جو اسے سنبھالتے ہیں اور اس میں اللہ کے ساتھ تصرف کرتے ہیں، اور وہ ولی کو اللہ کی طرح دنیا کے انتظام و انصرام میں شریک مانتے ہیں، بلکہ ولی کو انبیاء سے اونچا مقام دیتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ولی کشف و فیوض کے ذریعے غائب کا علم رکھتے ہیں، اس لیے اس سے مدد بھی مانگتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ چنانچہ بوصیری کہتے ہیں، اے مخلوق کے سخی، میرے پاس کسی حادثے کے وقت تیرے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ان اشعار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کیا گیا ہے اور ان کو اللہ کی عبادت میں شریک کیا گیا ہے، نیز ربوبیت میں بھی شریک کیا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصیبت و حادثے کے وقت مدد مانگی گئی ہے، جبکہ حادثے کو ٹالنے والا اور مصیبت کو دور کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اسے نہ کوئی نبی دور کر سکتا ہے اور نہ کوئی فرشتہ۔ جہاں میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک اللہ ہے،
اس میں انصرام و انتظام صرف اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ اسی طرح لوح محفوظ میں کیا ہے اور قلم نے کیا کچھ لکھا، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اسے اور کوئی نہیں جانتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ میں خود اپنے ذات کے لیے کسی نفع و ضرر کا اختیار نہیں رکھتا مگر اتنا ہی کہ جتنا کہ اللہ نے چاہا، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا تو بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا۔ میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور بعض غالی صوفیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہوئے ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے بخشش اور معافی کا اختیار ہے، اور وہ ان کے محفل مدح و تعریف میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنی حمد و ثنا کو سنتے ہیں اور اپنی نعمتوں و انوار کو بکھیرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان پر پوشیدہ حقائق ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہہ کر پکارتے ہیں، یہ عاشق اپنے چاہنے والوں کے ساتھ حاضر ہوا اور جو کچھ ہو گزرا اور جو کچھ ہوا اور گزرا سب کو معاف کر دیا، نعوذ باللہ۔ اور یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرتے ہیں، ان کو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جو صریح کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو شرک اور اس کی اعلیٰ عنصر سے مامون و محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ معزز دینی بھائیو، توحید کی دوسری قسم توحید الوہیت ہے، یعنی بندے کے افعال میں اللہ کو اکیلا و تنہا ماننا، تمام قسم کی عبادت کو ظاہراً و باطناً اور قولاً و عملاً اور اعتقاداً اخلاص کے ساتھ صرف ایک اللہ کے لیے بجا لانا، اور شرک و اہل شرک کا انکار کرنا۔ اور جو کوئی عبادت کے ان اقسام میں سے کسی چیز کو، جیسے دعا، قربانی، نذر و نیاز، سجدہ، مدد، خوف، امید، خشوع اور خضوع کو غیر اللہ کے لیے بجا لائے گا وہ مشرک قرار پائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تمہارا بچاؤ ہو، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، جانتے ہوئے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مقرر نہ کرو۔ بس جس کسی نے اللہ کو اللہ کے برابر لا کھڑا کیا، اس نے اسے اس کا شریک بنایا، اور جس نے کسی کو اللہ کا شریک بنایا وہ مشرک ہے، مسلمان نہیں۔ اس لیے کہ مسلمان وہ ہے میرے بھائیوں جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور شرک و اہل شرک کا انکار کرتا ہے، اور مشرک وہ ہے جو اللہ کی عبادت میں دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے، جیسا کہ نبی کو پکارنا، ان سے مدد مانگنا، یا علی کو یا حسن و حسین وغیرہ کو پکارنا اور ان سے مدد مانگنا، یا ان سے ڈرنا، خوف کھانا، یا غیر اللہ کے لیے قربانی کرنا، یا اولیاء کے لیے نظر ماننا، یا قبروں کا طواف کرنا، اس سے تبرک حاصل کرنا، وہاں نماز پڑھنا، قبر والوں سے مدد مانگنا، قبر کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا، وہاں جھکنا، اولیاء کے قبر سے فیض حاصل کرنے کا عقیدہ رکھنا، تعویذ لٹکانا، اس سے شفا حاصل ہونے کا عقیدہ رکھنا وغیرہ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا،
پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں فرمایا جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، پس اس کا حساب تو اس کے رب کے پاس ہی ہے، بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں۔ اس آیت کریمہ میں انہیں کافر کہا گیا ہے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہرایا ہے۔ میرے بھائیو، توحید کی تیسری قسم توحید اسماء و صفات ہے۔ پس ہم اللہ کے لیے ان اسماء و صفات کو ثابت کرتے ہیں جن کو اللہ نے اپنے لیے اور اس کے رسول نے اللہ کے لیے ثابت کیا ہے، اور اللہ کے لیے ان باتوں کی نفی کرتے ہیں جس کا اللہ نے اپنے لیے اور اس کے رسول نے اللہ کے لیے انکار کیا ہے۔ اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کے صفات کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح کتاب و سنت میں اسے بیان کیا گیا ہے، بلا تعطیل و بلا تمثیل اور بلا تکییف کے ہم اسے ثابت مانتے ہیں، اور جو صفات اللہ کے شان نہیں ہے اس سے اس کو اللہ کو پاک سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سب کچھ دیکھنے اور سننے والا ہے۔ پس ہم اللہ کے لیے اس کے صفات کو اسی طرح ثابت مانتے ہیں جیسا اس کا شان ہے اور جیسا کتاب و سنت میں وارد ہوا ہے، جیسا کہ بلند ہونا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر اپنی مخلوق سے الگ ہے، اور ہم اللہ کا عرش پر چڑھنے مستوی ہونے کو ثابت مانتے ہیں، اور استوا بلند ہونے، چڑھنے اور ٹھہرنے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ ثابت مانتے ہیں کہ اللہ کی صفات میں سے نزول، قناعت، غصہ، محبت، کلام، رحمت، حکمت، حیات، علم، چہرہ، ہاتھ، آنکھیں اور ہنسی وغیرہ ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور ہم صفات کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو سلف صالح نے کہا ہے کہ صفت معلوم ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، اور صفات کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ میرے بھائیو، یہ توحید ہے، میرے بھائیو یہ توحید ہے۔ پس جو اسے اختیار کرے وہ مسلمان ہے، اور جو اس کی خلاف ورزی کرے وہ مشرک ہے۔ مسلمان اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے اور اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ مسلمان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، اور اگر وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اس کے لیے استغفار کیا جاتا ہے، اور آخرت میں اس کی نجات کی امید کی جاتی ہے۔ اور مشرک و قبوری اور یہودی و نصرانی سے للہ دشمنی کی جاتی ہے، للہ نفرت کی جاتی ہے، اللہ کے واسطے دشمنی اور نفرت کی جاتی ہے۔ اور اگر وہ شرک اور کفر پر مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، اس کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا نہ کی جائے، اس کی تعریف نہ کی جائے، اسے شہید نہ کہا جائے۔ یہی اللہ کا حکم ہے اور یہی اللہ کا دین ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی معرفت نصیب فرمائے، اپنے دین کا صحیح علم نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو توحید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک سے اور اس کی آلائشوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو امت مسلمہ کو مامون محفوظ رکھے۔ دوستو آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامنی نصیب فرما۔ یا اللہ اسلام و مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک و مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔